السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ 1.5 سال کی معصوم بچی، 1.5 سال کی ایزل کا اصل مجرم آخر کون ہے؟ پولیس تفتیش، میڈیکل اور جو ڈی این اے رپورٹ ہے اس میں کچھ بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ کیا وہی درندہ جس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے وہ اصل مجرم ہے یا کوئی اور بھی اس کے پیچھے ہے؟ کراچی کی معصوم ایزل کے لیے جس طرح آپ سب لوگ جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، اس پر ماں کا دل بھی تڑپ اٹھا، لیکن اس افسوسناک واقعے کے بعد اب کیا نئے اور تکلیف دہ حقائق سامنے آئے ہیں اور ایزل کی والدہ اس وقت قوم سے، حکومت سے کیا اپیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں بہت ساری سچائیاں رکھیں گے، کیونکہ اب ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں پہ 1.5 سال کی بچی بھی درندوں سے، اپنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ معصوم ایزل کے ساتھ پیش آنے والے اندوہناک واقعے اور اس کی والدہ کا درد بانٹا تھا۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ایزل کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ معصوم بچی اور اس کی والدہ جو ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور والدہ کا سہارا بھی بن رہے ہیں۔ اس کیس کی کچھ اہم نکات پہ بات کرتے ہیں جن کا جاننا ہر انسان بالخصوص پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ معصوم ایزل کے جو آخری لمحات ہیں اس کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ ایک ماں کے لیے اپنی بچی کو ایسے حالات میں دیکھنا کہ بچی بالکل ٹھیک تھی، پھر پیمپر چینج کرتے ہوئے بچی کے خون نکلنا اور پھر بچی ماں کو دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلے جانا ہے، بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ اس کا اندازہ الفاظ میں تو ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ اس کیس میں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے انصاف کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ انتظامیہ، متعلقہ حکام جو ہے اس واقعے کی تحقیقات آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ خاندان جو ایزل کی والدہ ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک تمام حقائق اور ذمہ داران جو ہے سامنے نہیں آتے ان کا درد کیسے کم ہو سکتا ہے، ان کی بچی کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ یہ صرف ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کراچی اور ہمارے پورے معاشرے میں ہمارے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے خبریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمارے پہ تھوڑی ہوا ہے، گھروں میں ایسے بچے چلے جاتے ہیں، ماں باپ پہ ہم ڈال دیتے ہیں، پیرنٹس کا قصور ہے، ان کے لیے زندگی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی اور یہ واقعات جس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں یہ کسی کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو میری بچی کے ساتھ ہوا وہ کہتی ہیں کہ ایزل کے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ایک ماں یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بچوں کی جو حفاظت کی سطح پر ہر طرح سے ہر سطح پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک ماں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے اپنوں پر یقین کیا، اپنے اپنوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس چھوڑا اور وہی بھیڑیے جو ہیں پتہ نہیں کب سے گھات تک آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قیومہ بعد میں پیش آنے والا یہ دل خراش واقعہ 1.5 سالہ ایزل کو اس کے 15 سے 17 سال کا جو کزن ہے کھلانے کے بہانے گود میں اٹھا کے لے کر گیا۔ 25 منٹ میں اس نے بچی کی زندگی تو برباد کر دی اپنی ہوس، اور اس کے بعد وہ بچی اس دنیا سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنی تکلیف اور وصیت کاٹی ہوئی اس بچی نے۔ ہسپتال منتقل جب شام کو اس کو کیا گیا تو آپ سب کو پتہ ہے اپنی ماں کی گود میں اس نے تڑپتے ہوئے جان دے دی، ماں کو تو پتہ بھی نہیں۔ میڈیکل رپورٹ، فورنزک شواہد اور پولیس کے مطابق ہم نے پولیس کہتی ہے کہ ملزم کو تو گرفتار کر لیا ہے۔ ایزل کی غمزدہ ماں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سگے رشتوں کے روپ میں میری بیٹی کو موت دیں گے یہ لوگ، میری دنیا اجڑ گئی، میری صرف اور صرف اپنے پھول جیسے بچے کے لیے انصاف مجھے چاہیے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ اس طرح کے لرزہ خیز واقعات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پیرنٹس کو جو ہے وہ سخت عمل کرنا پڑے گا۔ چاہے کوئی کزن ہو، چچا، ماموں، پڑوسی، کوئی بھی ہو، چھوٹے بچے کو کسی کے ساتھ کسی بند کمرے میں مت اور تنہا باہر نہ بھیجیں۔ کمسن لڑکوں کی تربیت خدا کے واسطے کر لیں۔ درندے گھر سے آپ لوگ جو ہے بناتے ہیں، ان کو پیدا کرتے ہیں۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، غیر اخلاقی مفاد تک ان کی رسائی کم کرنے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے بچوں پر، اور بچے کو بولنا سیکھتے ہی اپنے جسم کی حفاظت گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے حوالے سے سمجھائیں۔ تربیت بہت زیادہ اسٹرانگ کرنی پڑے گی۔ بچی تو اتنی چھوٹی تھی، اس بیچاری کے لیے میں کیا کہوں۔ حکمرانوں، قانون نافذ کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے درندوں کو عمر کی قید نہ ہو۔ اب وہ 16-17 سال کا لڑکا، اس نے اتنا بڑا کرائم کی ہے تو اگر اس کو سزا نہیں ملتی، کہہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کا، اور وہ بڑی عمر، پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی عمر کا ہو کر پھر بڑی بڑی لڑکیوں کا ریپ کرے گا، جنسی تشدد زیادتیاں کرے گا، تو یہ بہت سخت ہماری غلطی ہے اور شاید گناہ ہے۔ ایسے درندوں کو سرعام عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ کبھی کر ہی نہ سکے۔ آپ کے خیال میں ایسے نابالغ مگر صفاق کا جو مجرم ہے
ان کو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کی رعایت دینی چاہیے یا رعایت کی بجائے سر عام پھانسی دینی چاہیے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا جی، کیونکہ پولیس اب اس معاملے میں اس کیس میں یہ کہانی سنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ دماغی بیمار ہے. ایک تو اس ملک میں ہر مجرم جو جرم کر دیتا ہے بعد میں دماغی بیمار پولیس بنا دیتی ہے. پولیس ایسے بناتی ہے. وہ زاہد جعفر کا کیس یاد ہے، نور مقدم والا، اس میں اس درندے کو ذہنی بیمار بنا دیا. پھر جن بھوت بھی لے آتے ہیں. ایک نیا بھی آ گیا. ایک نیا آپ کو بتاتی ہوں پولیس اس وقت کیا کر رہی ہے پاکستان کی، خصوصاً اسلام آباد اور کراچی کی. پہلے وہ کہتے ہیں جی دماغی مریض ہے، دوسرا بولتے ہیں جب اس سے فرق نہیں پڑتا جن بھوت آ گئے ہوں گے، پھر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر کالا جادو. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بڑے شفافیت سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی بکالیاں کرتے ہیں. بتائیے گا کیا سزا ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے، اسے پھانسی ملنی چاہیے یا پھر چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کی رعایت اس کو ملنی چاہیے؟ ضرور کامنٹ کریے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.